قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں پڑے وہ لوگوں نے تکذیب کی اللہ کی ملاقات کو، نہیں مانا وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ بھی، راہ پانے والے نہ تھے، کیسے پاتے آخر؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ذرا توجہ، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم دکھائیں آپ کو، بعض الذی، بعض وہ چیزیں نعدہم جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، عذاب وغیرہ، مصیبتیں، مشاکل، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کریں دکھانے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں ان کے متعلق عذاب وغیرہ دکھا دیں، یا نہ دکھائیں پہلے آپ کو فوت کر دیں، تو دونوں صورتیں میں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کا لوٹنا ہمارے پاس۔ سمجھ رہے آپ؟ یعنی بظاہر یہ آیت اس طرح نہیں سمجھ آتی، یعنی مقصد یہ ہے اس آیت کا۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، قرآن حدیث کا متعلق اصول سمجھیں کہ جو حدیث، جو آیت آپ کو مشکل لگ رہی ہو، اس کا موضوع جانے کے موضوع کیا، خلاصہ کیا، بڑی بات یہاں کیا ہو رہی ہے، کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ تو ہاں یہ سمجھائی جا رہی ہے، موضوع یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں، ہر صورت میں یہ جو ہے ہمارے پاس آئیں گے اور ہمیں خبر دیں گے کہ کیا ہونا ہے۔ ان کا عذاب آپ کو آپ کی زندگی میں نظر آئے یا نہ آئے، آپ ان کا حشر دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ ہوتا ہے نا، بعض اوقات بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کا اس باغی کا، اس دشمن کا میں اپنی نظروں سے حشر میں دیکھ لوں۔ تو آپ اگر اس کافر سے پہلے بھی شہید ہو گئے یا چلے گئے اللہ کے دشمن سے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کے پاس انہوں نے آنا ہے نا، اللہ پھر انہیں عذاب دیں گے، اور سب رسول اللہ پھر دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے جب اللہ انہیں سزا دے گا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، بعض وہ چیزیں نَعِدُهُمْ جن کا ان سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ عذاب کا، انہیں ڈراتے ہیں، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، نہ دکھائیں۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، یہ قرآن حدیث کا درس ہے۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ، قرآن حدیث کے خلاف کھڑے ہیں جو رسول اللہ کو زندہ مانتے ہیں، حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ بیویاں پیش ہوتی ہیں، جو یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ وہ اس سوچ سے کہتے ہیں کہ ہم عزت دے رہے ہیں رسول اللہ کو، شہید نہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ قرآن حدیث نے اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ وَنَتَوَفَّيَنَّكَ وَمَا نَحْنُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ کہا، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، انشاءاللہ اپنی جگہ بات ہے کہ ہم تفصیلی کریں گے، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم کو فوت کریں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ہماری طرف ان کا پلٹنا ہے، تو آپ آخرت میں دیکھ لیں گے۔ ثم اللہ شہید، اللہ رب العالمین گواہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، علی ما یفعلون، جو یہ کرتے ہیں۔ اب اس جملے کا مقصد یہ ہے، بعض اوقات ایک مجرم کو جی پکڑائی دی ہے، لے آئے لوگ، لیکن اس کے جرم پتہ ہی نہیں، یا دو پتہ ہیں، دو مخفی ہیں، جو اصل جرم اس کی خبر نہیں ہوتی، اور چھوٹے جرم کی سزا مل رہی ہوتی۔ یہ ہمارے پاس آئیں گے، اور ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اللہ کی خوب نظر ہے ان کے اعمال پر، تو ان کا عمل مخفی نہیں رہے گا کہ ان کو سزا نہ ملے اس کی، پھر اللہ رب العالمین گواہ پہ کر رہے ہیں، اس پر دیکھ رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، امت کے لیے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پوری دنیا میں بھی رسول ہے، اور اسی طرح جو رسول سے جڑے گا آخر میں بھی رسول کی اقتداء میں ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اصل امام رسول اللہ اور رسول ہوتے ہیں نا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور اسی طرح کسی کا پھر جو بڑا ہوگا پھر فرعون کو يخدم قومه يوم القيامة وردهم النار، بات آگے آ رہی، اس لیے اچھوں کا انتخاب کیا جائے، ہدایت یافتہ لوگوں کو بڑا بنائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ، جب آیا ان کا رسول، جب ان کا رسول آئے گا، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم جو ہے نہیں کیے جائیں گے۔ قرآن کو ایک ساتھ پڑھنے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو پرانی اور نئی جگہ یاد ہوتی ہیں۔ اس کی تفسیر اگر آپ نے سمجھنی ہے تو پیچھے اس مقابلے کو، بات کو سمجھ ہم کر رہے ہیں سورہ نحل وغیرہ میں، کہ اللہ رب العالمین تب تک کسی قوم کو، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، والی بات ہے نا، رسول کے آنے سے پہلے قوم جو ہے بس اس کی روٹین کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، اور ایک بندے کی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ جب رسول آ جائے پھر روٹین کی زندگی نہیں رہے گی۔ اس لیے یہودیوں نے کہا تھا نا کہ جب رسول اللہ آئے ہیں کہ ید اللہ مغلول، اللہ نے ہاتھ بند کر دیے، پہلے بڑی فراوانیت تھی اب مل نہیں رہی۔ یہ اصل میں وہی چیز ہوتی ہے، جب رسول آ جائے، پہلے بندہ جاہل تھا، خبر نہیں تھی، اور جب رسول یا وارث رسول یا کسی طرح سے اس کو خیر کی خبر ہوگی، اب اس کی زندگی نارمل نہیں رہے گی۔
یا یہ ہم یہ حق کو اپنائے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ہے فرمانے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کا منظر ہوگا. اور یا یہ ہے کہ اللہ یہ بندہ بگڑے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، نہیں مانے گا وہی وغیرہ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ 3 کاموں میں سے پہلے ایک کر شروع کر دیں. کیا کام تھا پہلے؟ کیونکہ قوم بگڑتی ہے پہلے اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہلکے پھلکے عذاب جو ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ٹھوکریں لگنے شروع ہو جاتی ہیں. اگر اس سے کام نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ لفتحنا علیہم ابواب من السماء، قرآن نے کہا بس برکتیں اللہ کچھ مال و متاع و فراوانیاں نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کثر احساس پیدا ہو. اور اگر اس سے بھی نہ بنے پھر یہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ، ان کا رسول آیا، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا ان کے درمیان انصاف یعنی کر دیا جائے گا. کر دیا گیا یعنی پکی بات، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالقسط انصاف، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم بھی نہ کیے جائیں گے. انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، مزید تاکید ہے کہ وہ ظلم بھی نہ کیے جائیں گے. بعض اوقات بندہ پر انصاف کے فیصلوں میں بھی ظلم کر جاتا ہے. اللہ رب العالمین قسط ہے کریں گے اور ساتھ ملازموں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. ہوتا ہے قرآن کوئی بات جو ہے بے معنی نہیں ہے. ہوتا ہے کہ بعض اوقات فیصلہ جو ہے فیصلہ انصاف کا ہو جاتا ہے. فیصلہ انصاف کا ہو گیا کہ جس بندے نے قتل کیا ہے اسے قتل کیا جائے، فیصلہ انصاف کا ہو گیا مثلا. لیکن یہ کہ بندے جلاد کو پکڑایا یا جیل کے حوالے کیا کہ اس کے بعد جی پھر اس فیصلے کو نافذ نہ کیا جا سکتا. یا یہ ہے کہ جی بس فیصلہ انصاف کا ہوا لیکن اگر اندر کی دنیا ساتھ ملی تھی، بندہ باہر آ کسی طرح چھوڑ دے کہ بندہ بھاگ گیا، ظلم ہے. اللہ قرآن کی بات آپ دیکھیں، قضی بینہم بالقسط، فیصلے بھی انصاف کے ہیں اور وہم لا یظلمون، بعد میں فعلاً بھی ظلم نہ ہوگا کہ سزا کے لائق ہے نہ ملی، یا فیصلہ ہوا کہ سزا نہیں ملنی چاہیے، لائق نہیں تھا، انصاف کا فیصلہ ہوا اور سزا جو ہے وہ مل گئی. تو دونوں قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. قرآن عالمگیر کتاب، اس لفظ کو پڑھتے پڑھتے ذہن میں سوال اٹھا، قرآن نے خود ہی جواب دی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بڑی بدبخت دنیا، تمہیں اس سے کیا، کب وعدہ اپنی ہدایت حاصل کرو اور کامیابیاں حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو، کب آئے گا، عذاب کے منتظر رہتے ہیں. قل کہہ دیجیے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں مالک نہیں ہوں لنفسی، اپنے نفس کا، خود کا میں مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا تمہیں کیا دوں. ضرور تکلیف کو پہلے ذکر کیا، تکلیف دینا آسان ہے، فائدہ پہنچانا مشکل ہے کسی کو. تکلیف دینا بڑا آسان ہے جی، بیٹھے بیٹھے بندہ گالی دے گا تکلیف مل جائے گی بندے. نفع پہنچانا مشکل ہے، تو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا خود کو، کسی اور کو پہنچانا نقصان کا یہ زیادہ مشکل ہے. کسی کو مارنا یہ مشکل ہے، خود کو مارنا کیا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے تھپڑ مار دیں گے، آپ کسی اور کو ماریں گے تو مسئلہ بنے گا. قتل کرنا خود کو آسان، دوسرے کو مشکل ہے. تو میں خود کے نقصان پر قادر نہیں. ولا نفع نفع الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. بعض اس کا لازمی معنی بھی کرتے ہیں کہ خود سے نقصان ہٹانے پر اور نفع دینے پر قادر نہیں ہے، بس کے اندر داخل معنی، اپنا اصل معنی ہی جو ہم نے کیا. الا ما شاء اللہ، اللہ چاہیں گے. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لکل امت، وہ کہتے ہیں نا کہ کب یہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی وغیرہ. تو 2 جواب دیے ہیں. پہلا جواب چھپ کر یہ دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں خود کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تمہیں کیا دوں، عذاب کیسے نہ ہو وغیرہ. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ لکل امت اجل، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر ایک میعاد کے لیے وقت مقرر ہے. جب وقت آئے گا اللہ لے آئیں گے. یعنی اس میں یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ تم پر چیز آئے گی، تباہی تمہاری یقینی ہے. اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب ہونی ہے، اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ ہر کام کو اللہ نے ہر کام اپنا کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پھر ایک وقت مقرر. اذا جاء اجلهم، جب آئے گا ان کا وقت مقرر، فلا یہ کنفرم بات ہے، یہ نہیں خبر کہ تمہاری پکڑ ہوگی کب، عذاب آئیں گے کب، لیکن یہ کنفرم ہے
کہ جب یہ عذاب آئے، یہ تباہی پھرے تمہاری، تو اس وقت فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ تم یعنی آگے کر سکتے ہو نہ لیٹ کر سکتے ہو، پھر یہ تمہارا اختیار کرنا ہی رہے گا، نہ تو مقابلہ کر سکتے ہو، نہ بچ سکتے ہو، نہ بھاگ سکتے ہو، نہ اس کیس میں نہ تقدیم و تاخیر کر سکتے ہو، یعنی پھر تمہارا تباہ ہونا یہ یقینی ہے بس۔ اذا جاء اجلهم، جب آئے گا ان کا وقت مقرر، فلا یستاخرون ساعة، پیچھے نہ ہٹ سکیں گے، ساعتاً ایک گھڑی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہٹ سکتے، یعنی خود نہیں ہٹ سکتے، جو دور کی بات ہے کہ وہ اس عذاب کو ہٹا سکیں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ انشاءاللہ بات آگے آئے گی بھی کہ آپ کو جو مصیبت آئی ہے، مصیبت کو ہی ختم کر دیں۔ کوئی مقابلے کو ظالم آئے اور آپ مقابلہ اس کا ایسا کریں کہ اسے ہی بھاگنا پڑ جائے، یہ تو دور کی بات۔ بندہ بعض اوقات مقابلہ تو نہیں کر سکتا، خود بھاگنے کی سوچتا ہے تو بھاگ بھی نہیں سکتا اس سے۔ تو فلا یستأخرون ساعة، نہ تم پیچھے ہٹ سکتے، ولا یستقدمون، نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ دونوں صورتیں نہیں چل سکتی۔ قل کہہ دیجیے رأیتم، تمہارا کیا خیال ان اتاکم عذاب بیاتا۔ دیکھیں ہر آیت اگر آپ خود سوچیں تو دوسرے کو ٹچ کر رہی ہے، ربط رکھ رہی ہے، مناسبت رکھ رہی ہے۔ کیا تمہیں عذاب کی طریق فکر ہے؟ یا بتاؤ کوئی طریقہ آتا ہے اس عذاب سے بچنے کا؟ کوئی طریقہ آتا ہے؟ جہاں میں نہیں آتا تو پھر کس لیے جلدی مانگ رہے؟ دیکھیں نا، آپ اس دشمن کی جنگ مانگیں جس کے متعلق آپ کو یہ کنفرم ہے کہ جی آئے گا، آنے دو، میں سبق سکھاؤں گا اسے، کچھ نہیں کر سکتا میرا۔ لیکن جس کی پکی خبر ہے کہ تباہی میری پھرنی ہے تو اس کا انتظار ہوتا کہاں کرتے؟ بیوقوفی ہے۔ اللہ رب العالمین یاد ہے کہ قرآن میں صرف نقل نہیں سکھا رہے، اللہ عقل بھی سکھاتے ہیں، عقلی جواب سکھاتے ہیں، عقلی گفتگو سکھائی جاتی ہے، عقل سکھائی جاتی ہے، بصیرت۔ ثم اذا ما وقع آمنتم، خود پر کہہ دیجیے رأیتم، تمہارا کیا خیال، یعنی مجھے خبر دو ذرا، رأیتم سوچو ذرا، مجھے خبر دو، سمجھو۔ ان اتاکم عذاب، یہ سوال کرنا اس لیے اپنایا جاتا ہے کہ تاکہ ان کا دماغ ذرا جاگے۔ اب اگر مثلا میں تو بیٹھے بیٹھے سوال کروں گا، آپ سے کوئی سوال فوراً جاگ جائے گا، غافل ہے تو وقت ختم ہو جائے گی۔ سوال جو ہے وہ جگانے والی چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ سوالی انداز بہت اپناتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے ارے تمہارا کیا خیال ہے، مجھے خبر دیجیے، ان اتاکم عذاب، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا عذاب، بیاتن، بیاتن رات گزارتے ہوئے، او نہارا یا دن کو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے پاس رات سوتے ہوئے عذاب آ جائے۔ دیکھیں یہاں آپ سمجھ رہے ہوں گے، لیل او نہارا نہیں کہا، بیات او نہار کا، کیوں؟ جی وہ کہ غفلت کی طرف اشارہ ہے کہ رات نہ ہو، بعض اوقات ہمارے جیسے ہے نا، ہماری دنیا رات کو کم سوتی ہے، دن کو زیادہ سوتی، تو اس لیے رات بھی ہے اور بندہ سو بھی رہا، یہ غفلت در غفلت ہے، اس لیے بیاتن کا، رات گزارتے ہوئے سوتے۔ اور نہار، پھر رات گزارتا بھی بندہ ایسا کہ لباس بھی وہ بھاگنے کا نہیں ہے، جوتیاں اتاری ہوئی ہیں، لباس بھی بعض اوقات ایسا کہ کمرے کے باہر گھر کا اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے خاص، باہر نکلنے کا بھی نہیں ہے، اس لیے ایسی حالت ہے دکھانے کی بھی نہیں ہے۔ بیات نہار، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی بس کس جگہ زلزلہ آیا اور گھر گر گئے اور پھر ایسی لاشیں برآمد ہو جاتی۔ بیات، جو سوئے ہوئے مرے ہیں، اور لباس بھی عجیب تھا۔ بیات نہار یاتیکم ماذا یستعجل منه المجرمون، ماذا یستعجل، کیا چیز ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اسے جلدی مانگتے ہیں؟ اس میں جلدی مانگنے کی چیز کیا ہے؟ رات کو اللہ کا عذاب آئے، دن کو آئے، تمہیں اس کے مقابلے کا طریقہ آتا ہے، تم بھاگ سکتے ہو، تم بچ سکتے ہو، کوئی ہیلا چل سکتے ہو، کیا تمہارے پاس رات پہنچی؟ کس لاجک کے تحت تم اللہ کے عذابوں کو دعوت دے رہے ہو؟ ما لا یستعجل منہ المجرمون، کون سی چیز اس میں سے ہے جو جلدی مانگنے کی ہے اور جلدی مانگنی چاہیے اور جلدی ایسے مانگ رہے ہیں مجرم لوگ، اس لیے مجرمون کہہ دیے کہ تم مجرم۔ ثم اذا ما وقع آمنتم، پھر یہ شکل ہوگی اگر جب آنے لگا کہ میں دیکھ کر ایمان لے آؤں، تو جواب ہوگا کہ وہ پھر ایمان کا وقت نہیں ہوگا۔ ثم کیا پھر اذا ما وقع، جب وہ واقع ہو جائے۔ آپ تو جو طلباء یہاں بیٹھے ہیں نا، انہیں میری یہ نصیحت ہوگی کہ آپ خود ذرا کبھی ایک رکوع آدھا لے کر ذرا خود کوشش کیا کریں کہ یہ بات اس کے بعد کیوں کی جا رہی ہے، خود کچھ عقلی زاویہ بہت سوچ فکر کرتے ہوئے حدیث کو ساتھ رکھ کر کہ اس جملے کے بعد یہ کیوں آ رہا ہے،
سمجھ آئے بڑی اچھی بات، نہ سمجھے تکلفات نہ کریں، لیکن اگر آج نہیں سمجھے کہ 10 سال بعد بندے کو پھر سمجھ آنے لگتی ہے کہ اس کے بعد یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، اس سے پھر قرآن کی حدیث کی باریکیاں سمجھ آتی ہیں انسان کو، اور وہ ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن کا ظاہر سے ہم نے کہا تو ایمان بڑھاتا ہے، لیکن زیادہ ایمان جب اس کے اندر کے معاملات جب بندہ جانتا ہے اس سے بڑا کرتا ہے۔ ثم اذا ما وقع، کیا جب واقع ہو جائے آمنتم بھی، تم ایمان لے آؤ گے اس پر، پھر مان لو کہ جی واقعی تو اللہ کا عذاب تھا، دین حق تھا، ہم نے نہیں مانا، نقصان میں پڑ گئے۔ ابھی یاد آئی ایمان لانے کی، ایمان لانے کا وقت نہیں آگے فرعون کا واقعہ آ رہا۔ وقد کنتم بھی تستعجلون، یقیناً تم ہی سے جلدی مانگتے تھے اس عذاب کو، آپ کہنا برداشت کرو۔ وقد کنتم بھی تستعجلون، تم اس کی جلدی تھی۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا چکھو عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب۔ پھر ہدایت کا ملنا اور جنت کا پانا یہ نہیں ہے، پھر ایک ہی چیز ہوگی، عذاب ہوگا تو اس کا سامنا کرو گے دنیا اور آخرت کا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، تم چکھو ہمیشہ کے عذاب کو۔ اللہ اکبر، پھر ایک دن دو کی نہیں، اس دنیا میں عذاب اکثر عارضی ہوتے، وہاں یہ نہیں ہوگی۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر جو تم کماتے تھے۔ ظلم بھی نہیں ہے، اپنے اعمال، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مزہ چکو اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کا، بما کنتم تکسبون۔ وَيَسْتَمِعُونَ حَقٌ هُوَ، چونکہ باتیں میں نے مضبوط کی کہ وہ کسی حد تک سوچ میں وہ بھی پڑھے بیٹھ جاتا ہے، بندہ پڑھ جاتا ہے، تو اس لیے وَيَسْتَمِعُونَ کو آپ سے پوچھتے ہیں حَقٌ هُوَ، کیا یہ سچ ہے؟ حق ہو، کیا سچ ہے؟ ہوا یہ کیا، یا عذاب یا قیامت یا آخرت کی زندگانی، حق ہو۔ قل کیا دیجیے ای و ربی، ای جی ہاں و ربی، میرے رب کی قسم، ای نام وغیرہ کیا حرف ایجاب میں سے، میرے رب کی قسم، بالکل انہو لحق، یہ حق ہے۔ یہاں دیکھیں ای ایک تاکید، جی ہاں، و ربی قسم دوسری تاکید، انہو پھر تیسری، اور پھر ضمیر پیاس فصل اور شان، انہو لحق، بے شک یہ حق ہے۔ لام پھر لایا گیا، 4-5 چھوٹے جملے کے اندر 4-5 تاکیدیں جمع کر دی گئی آخرت کے اس بات کو، اور اسی طرح عذاب۔ وما انتم بمعجزین، قرآن پھر پورا جواب دیتا ہے، بندوں نے آدھی بات پوچھی ہوتی ہے اللہ ایڈوانس میں پورا دے دیتا ہے، یہ نہ صرف حق ہے بلکہ یہ بھی سننا، وما انتم بمعجزین، تم پہ سے ٹالنے والے بھی نہ ہو، عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ وہ آئے اور تم اس کا اٹالنا پھر دو طرح سے ہوتا ہے، مقابلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جی اگلا بندہ مقابلہ کرنے آئے اور آپ اٹھ گئے اور بچھاڑ دیا اسے، قیامت آئے تو واپس کر دو، عذاب ہے واپس کر دو، یہ نہ ہو۔ یا بعض اوقات طریقہ یہ ہوتا ہے مقابلے کا کہ بندہ بس دیکھ کر بھاگ گیا اور اگلا اتنا بھاگا سانس پھول گیا اور بیٹھ گیا واپس ہو گیا، یعنی پھر تم آخرت سے بھاگ بھی نہ سکو گے اس عذاب سے۔ تو دونوں طریقوں سے تم عاجز نہیں کر سکتے، یا کسی طرح زبانش کروا کر پیسے چل کر عاجز کر دے، ٹال لے، یہ نہیں ہوا تمہیں معجزین۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اس لیے وہی بات اللہ نے کر دی کہ اگر اس بندے کے پاس سب مال اور دینے کو تیار ہو تو جان نہیں چھوٹے گی۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اگر بے شک ہر نفس کے لیے ظلم نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ، وہ سب کچھ ہو زمین میں، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو وہ اس کا فدیہ دینے کو تیار ہوگا۔ لَافْتَدَتْ بِهِ تاکید نام لائے کہ وہ تیار ہو کہ یا اللہ بس سے سب کچھ مال و متاع لیجیے، مجھے چھوڑیے، عذاب سے خلاصی دیجیے۔ اسے مقابل لفظ رسول عذاب یوم القیامہ کہا، لفظ بھی اثر ندامت، اور چھپائیں گے ندامت کو، نہ صرف عذاب ہے ساتھ شرمندگیاں بھی ہے۔ پتہ ہے بات خاص کسی کو مار پڑتی کہتے مار لیں، آپ باتیں تو نہ کریں نا، لوگوں کے سامنے تو نہ کریں نا، کیوں شرمندگی، ڈبل چیزیں بندہ برداشت نہیں کرتا، سزا بھی ہے اور ساتھ شرمندگی اور ضلالت بھی ہے۔ تو ایک طرف سزا ہے، اسی طرح اثر ندامت ہے، چھپائیں گے ندامت کو۔ لما العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے شرمندگی ہے۔ وقضی بینہم بالقسط، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ ہم لا یظلمون، پھر فرمایا ہم لا یظلمون، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یہ انصاف کے فیصلے ہوں گے، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ کافروں سے بھی اللہ انصاف کی بات کر رہا ہے۔
الا ان للہ بے شک اللہ رب العالمین کے لیے وہ سب کچھ ہے، ما فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمان میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس لیے تم بھی اسی اللہ کے بندے اور مخلوق ہو، اس اللہ کو راضی کرو، اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے سب کچھ ہے، اور کسی طرح کا عذاب مسلط کر دے، عذاب بھی اسی اللہ کی مخلوق ہے، کیا کر سکتے ہو؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے وہ سب کچھ آسمانوں میں زمین میں۔ الا خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ جو ہے سچا ہے۔